حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمتullah تعالی علیہ آپ فرماتے میں حج کے لیے گیا، جب میں مینا مزدلفہ عرفات میں گیا تو ایک آدمی کو میں نے لبیک کہتے دیکھا، عقیدہ مسلمان کا کہ میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا مالک ایک ہے، وحدہ لا شریک ایک ہے میرا اللہ۔ فرماتے میں نے اس شخص کو دیکھا لبیک 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 پکارتا، وہ آدمی جب لبیک کہتا تو جواب آتا لا لبیک تو غیر حاضر ہے، پھر کہتا میں حاضر ہوں، پھر آواز آتی تو غیر حاضر ہے۔ حضرت خواجہ معین اجمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے مجمع سے بازو پکڑ کے باہر نکالا اور میں نے کہا بھائی تجھے پتا ہے جب تو لبیک کہتا ہے تو جواب آتا ہے لا لبیک تو غیر حاضر ہے، تجھے پتا ہے؟ اب فرماتے ہیں وہ رو پڑا، کہنے لگا معین الدین مجھے پتا ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ کہنے لگا حضور 24 سال بیت گئے، میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں، یہ میرا 24واں حج ہے اور ہر سال آ کے کہتا ہوں لبیک لبیک، میں مصطفیٰ کریم کا وسیلہ لیے حاضر ہوں، لبیک لبیک۔ یہ بے نیاز ہے، ہر سال مجھے کہتا ہے لا لبیک نہیں تو غیر حاضر ہے، ہر سال کہتا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں اس کی بات سنی تو میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا پھر تو ہر سال آ جاتا ہے، ہر سال ہی آ جاتا ہے، 24 سال ہو گئے ہر سال۔ فرماتے اس نے توحید بیان کی تو میری چیخیں نکل گئیں، میدان عرفات میں کھڑے ہو کے اس نے توحید کا اعلان کیا تو میرا وجود تڑپنے لگا، آہیں اور سسکیاں نکلنے لگیں۔ کہنے لگا معین الدین ایک ہی تو رب ہے، یہاں نہ ہوں تو کہاں جاؤں، تو کوئی اور رب بتا دے میں وہاں چلا جاتا ہوں، جب ہے ہی ایک آنا ہی اس کے دروازے پہ، رکھے تب بھی ٹھیک ہے نہ رکھے تب بھی اس کی بے نیازی ہے، یہی کہاں جاؤں، کس کے دروازے پہ جھکوں، یہی میرا مالک، یہی میرا خالق، یہی میرا رازق۔ خواجہ صاحب فرماتے میں وہاں کھڑا تھا، حاطف غیب سے آواز آئی معین الدین تو پیچھے ہٹ جا، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، تو اس کے بیچ نہ آ، اگر میں نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا کہ تو حاضر ہے تو یہ اگلے سال آئے گا نہیں، مجھے اس کا آنا پسند ہی بڑا ہے۔ 24 سال ہو گئے، جس کا بھی حج قبول فرمایا ہے اس کی لبیک کی برکت سے قبول فرمایا۔ تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، توحید یہ ہے کہ میں تیرا ہوں، اے اللہ میں مالک میں تیرا ہوں، میں کدھر جاؤں۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمتullah علیہ کے والد گرامی بڑی خوبصورت بات فرماتے مجھے دعا مانگنے کا طریقہ میری بیوی نے سکھایا۔ حضرت کس طرح؟ فرمانے لگے ایک دن مجھے اس نے کوئی کام کہا، کوئی ضرورت گھر کی بتائی، تو میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ دنوں میں دے دوں گا۔ عورتوں کا مزاج ہوتا ہے، گھر کے کام انہوں نے بتانے ہوتے ہیں۔ پھر 2-4 دن کے بعد کہنے لگی حضرت وہ ایک کام کہا تھا، آپ فرمانے لگی ابھی جیب میں پیسے نہیں ہیں، ذرا آتے ہیں تو کچھ کر دیتا ہوں۔ 2-4 دن کے بعد پھر عرض کرتی حضور وہ میں نے کچھ گزارش کی تھی، آپ فرماتے مجھے غصہ آیا، ناراض ہوا، میں نے کہا تو بار بار کہتی رہتی ہے، تجھے بتایا تو ہے، ابھی میرے پاس پیسے نہیں، کہیں سے آتے ہیں تو دے دوں گا۔ فرماتے جب میں نے جھڑکا تو وہ بھلی مانس رو پڑی اور رو کر کے اس نے لفظ کہے تو مجھے رب کریم کی توحید سکھا گئی اور مجھے اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتلا گئی۔ رو کے کہنے لگی حضور آپ ہی تو میرے خامد ہیں، بتائیے آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں، کون ہے میرا اور میں کس سے جا کے کہوں، کس سے جا کے میں کہوں کہ میرا یہ غم بانٹ دیا جائے۔ آپ فرماتے اس نے بات کہی تو میں رونے لگا، مجھے کہنے لگی حضور کیا ہوا آپ رو پڑے؟ تو میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے، جب میں بھی کہوں گا نا مولا میں بڑا پریشان ہوں، میں دکھی ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں آزمائش میں ہوں، میں بیمار ہوں، اے اللہ میں اولاد کی وجہ سے پریشان ہوں، اے اللہ میں جوان بیٹی کے سبب سے پریشان ہوں، اے اللہ میں فلاں تکلیف سے پریشان ہوں، اے اللہ امیر زبانہ میری غربت کا مذاق اڑاتا ہے، اے اللہ جائیدادوں والے مجھ بے گھر کو ستاتے ہیں، اے مولا زمانے کی تیز دھوپ آ گئی ہے، تو ہی میرا رب ہے، بتا تجھے نہ کہوں تو کس سے کہوں، تیری بارگاہ میں عرض نہ کروں تو کدھر جاؤں، تیرے حضور ناز نہ ہوں تو کہاں جاؤں۔ فرماتے جب میں یوں رو کے دعا کروں گا تو عرش کا مالک یقیناً دروازے کھول کے فرمائے گا میرا بندہ جو مانگتا ہے اسے فوراً عطا فرما دو، جو کہتا ہے اسے دے دو۔ جب اللہ کی ذات پہ تیرا بھروسہ ہوتا ہے نا میرے بھائی، ان تنہائیوں میں جن تنہائیوں میں کوئی کام نہیں آتا، ان مجبوریوں میں جن مجبوریوں میں لوگ دامن چھڑا کے نکل جاتے ہیں، جب تیرا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے تو ان بیماریوں میں جن میں میڈیکل رپورٹیں جواب دے جاتی، ڈاکٹر ہتھیار پھینک جاتے ہیں، ان تنہائیوں میں پریشانیوں اور آزمائشوں میں
جو ذات پھر آگے بڑھ کے تیرا دامن تھامتی ہے وہ ذات خداوندی ہی ہوتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مدد فرماتا ہے، پھر وہ اس کا کرم تجھے تھام لیتا ہے. جب تو بھروسہ، حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی، 80-100 کسی نے کہا 80,000 فٹ اونچی آگ، دائیں بائیں آگ ہی آگ، اتنی بڑی آگ کہ سمیٹی نہ جائے، پرندہ گزرے تو گر جائے. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا. کوئی ساتھی نہیں، کوئی پیارا نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی امتی نہیں، کچھ بھی نہیں، اکیلے. منجنیق بنائی گئی، اس منجنیق میں رکھ کے پھینکا جائے گا. حضرت ابراہیم کو رکھا گیا. جب منجنیق میں رکھ دیا تو حضرت جبریل حاضر ہوئے. کہنے لگے ابراہیم کوئی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، ایک پر ماروں گا، آگ ساری ان کی طرف کر دوں گا. اب فرمانے لگے حاجت تو ہے پر تیرے ساتھ میری کوئی حاجت نہیں. وہ بارش کا فرشتہ آیا، کہنے لگا حضور حکم دے تو برسا دوں. ہوا کا فرشتہ کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے مامور ہوں، مجھے حکم ملے تو میں ہواؤں کے رخ پھیر دوں نمرود کی جانب، یہ ساری آگ ان پر گر جائے، بارشیں برسا کے سیلاب کر دوں. حضرت ابراہیم کہنے لگے مجھے کسی کی حاجت ہی نہیں، جین جان تک کو وسا نہیں ہوں، کہ جان یار نو دے تے آزاد ہو جا، اس سے دل دہن فساد سارے، دل بر نو دے تے شاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدو کرے برباد برباد ہو جا. وہ جدو کرے برباد تے پھر برباد ہو جا. فرمایا ٹھیک ہو گیا، جیسے وہ چاہتا ہے میں تیار ہوں. حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے حضور میں آیا ہوں، مجھے حکم دے. فرمایا کوئی ضرورت نہیں تیری، آپ جائیے. کہنے لگے پھر رب سے دعائی کر لیں. تو حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں 2 آنسوں کے قطرے چمکے. فرمانے لگے رب کو نہیں پتا اس کا خلیل کس حال میں ہے، وہ نہیں جانتا. میرا مالک ہے، میرا رب ہے، میری پیشانی اس کے سجدے کی لذت سے آشنا ہے. میں صرف اس کی بارگاہ میں جھکتا ہوں. جب مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، دینے والا وہ ہے، سننے والا وہ ہے، تو پھر مجھے پڑھ کر سنانے کی حاجت نہیں. جبریل آپ جائیے، میرا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے، میں جانوں اور میرا خدا جانے، بیچ میں کوئی نہیں آئے گا. حضرت سیدنا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا بھروسہ تھا تو پھر آزمایا گیا ان کا بھروسہ. یہ آگ پھینکنے سے پہلے بجھ گئی، بلکہ تمام کتابیں اٹھائیے، آگ میں ایک دفعہ گرنا پڑا، آگ کے اندر جھونس دیے گئے، ڈال دیے گئے. جب آگ میں گرے ہیں پھر آواز آئی ہے یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. اے آگ اب تو ابراہیم کے لیے سلامتی والی بھی ہو جا اور ٹھنڈی بھی ہو جا. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں تو مجھ پر بھروسہ کر، میری ذات پر تیرا توکل ہونا چاہیے. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. تو میری ذات پر بھروسہ کر، میں تیری دنیا بھی اچھی کر دوں گا، تیری آخرت بھی اچھی کر دوں گا. توحید باری تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں. اپنے آپ کو اپنے توحید کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے بس اس کے حوالے کر دیں. وہ جس طرح چاہے اس طرح کریں، جو ہمارے لیے فیصلہ کر دے اس پہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار.